بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ طال اللہ عمرہ 1980 میں آپ نے جس انقلاب، جس تحریک کی بنیاد رکھی، آج وہ دنیا بھر میں 150 سے زائد ممالک میں وہ شجر علم اور تحقیق اپنی ثمرات سے دنیا کو مستفید کر رہا ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ساری زندگی کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آپ کی ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، الفت، عقیدت یہ وارفتگی کی حد تک رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور حضور کی آل کی محبت اور عقیدت پر ڈٹ کر آپ نے پہرا دیا۔ جناب حضور شیخ الاسلام نے علمی اور تحقیقی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ کئی سینکڑوں سکول، کالجز اور مدارس، دینی مدارس، اسلامک سینٹر آپ نے قائم کیے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ 1980 سے آج تک مجھے یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ میرے والد گرامی اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، 1981-82 میں قبلہ حضور شیخ الاسلام کے ساتھ آپ کا خط و خطابت کے ذریعے رابطہ رہا تحریک کے حوالے سے۔ تو آپ سے محبت اور عقیدت اور یہ شروع سے ہے، اور اس سارے عرصے میں ہم نے جانا اور دیکھا کہ آپ کا صرف اور صرف مطمع نظر دین کی خدمت، چاہے وہ علمی کتابی حوالے سے ہو، چاہے وہ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے ہو۔ آپ شہر اعتکاف دیکھ لیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ محافل دیکھ لیں۔ اب دیکھیں کہ آپ نے کبھی اپنے جو مخاصمت رکھنے والے ہیں ان سے کبھی بھی کھل کر آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ آپ کا علمی اور طبی ذوق ہے، محبت ہے۔ اور آپ کی اگر کتب کا آپ مطالعہ کریں، ریسرچ کے اس دور میں آپ کی تمام کتب جو ہیں، جو 1000 سے تجاوز کر چکی ہیں، وہ ریسرچ بیسڈ ہیں۔ یہ جو کتاب میں نے جس کا مطالعہ کیا، جو آج کی تقریب رونمائی میں شامل ہے، الانوار من سیرت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیرت میں ایک خوبصورت علمی شاہکار ہے، اور یہ اس میں حضور شیخ الاسلام نے 6 انتہائی اہم موضوعات پر آپ نے یہ گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کی تحریر انتہائی جامع ہے، یہ موضوعات آپس میں مربوط ہیں، اور سیرت کے بڑے اہم موضوعات جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پر پہلا رسالہ آپ نے قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طہارت کو آپ نے بیان کیا۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ آپ کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی اولاد
اور دین اسلام کی عظمت، رفعت اور اس کی محافظت کے لیے وقف رہی۔ تو پہلے رسالے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طہارت کو بیان فرمایا، دوسرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان کیا، جس میں حضور کے خصائص ہیں، شمائل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر خصوصیات جو ہیں وہ ان کو آپ نے بیان فرمایا۔ تیسرے رسالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بیان فرمایا، بالخصوص بعثت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طیب و طاہر زندگی گزری ہے اس پر قرآن و حدیث سے آپ نے یہ دلائل قائم کیے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو رسالہ ہے وہ حیات النبی بعد از وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے قائم فرمایا، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں حضور سے آپ کے غلام استفادہ کرتے تھے، آپ کی رحمت جو ہے وہ امت کے لیے تھی، آج بھی وہ آپ کی حیات سے آپ کی امت مستفید ہو رہی ہے۔ اسی طرح پانچواں رسالہ معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور چھٹا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخبر عن الغیب ہونے پر ہے، کہ نبی کا معنی ہی یہی ہے کہ جو مخبر عن الغیب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں ان پر آپ نے یہاں دلائل دیے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ ساری جو آپ کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اور سیرت کے ان موضوعات پر ہے کہ جن پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، اور آپ نے انہی موضوعات کو اس کتاب میں قلم بند فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس تحریک کو، آپ کی علمی کاوش کو، آپ کے اس سلسلے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور شیخ الاسلام کی عقیدت کو، محبت کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔